وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں بالکل مٹا دیں، پھر وہ راستے کی طرف بڑھیں یا بڑھتے، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، تو پھر وہ کیسے دیکھتے۔ آیت نمبر 66 سورہ یاسین، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ سورہ یاسین میں یہ وہ حصہ ہے آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 68 تک، جس میں احوال قیامت کا تذکرہ ہے، جنت دوزخ کا تذکرہ ہے، اور اس میں اس سے ماقبل کی جو آیت ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 65، اس میں اللہ کریم نے فرمایا تھا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ قیامت کے منظرنامے کے حوالے سے اور مجرمین کے احوال کے حوالے سے فرمایا تھا کہ آج ہم ان کے منہوں کے اوپر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، اس بات کی گواہی دیں گے جو کوئی اعمال وہ کرتے رہے۔ تو اس تناظر میں، یعنی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، قیامت والے دن جو اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار جو ہیں وہاں پہ کوئی بہانے بنانے کی کوشش کریں گے، یا کوئی ایسی بات کہیں گے جو گویا حقیقت کے خلاف ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ان کے منہ کو سیل کرے گا۔ اس کا ذکر اللہ کریم نے خود ہی قرآن حکیم کے اندر فرمایا ہے، جیسے میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین۔ ایک تو وہ قسم اٹھاتے ہوں گے کہ اللہ ہم تو کبھی شرک نہیں کرتے تھے، یا پھر جیسے سورہ مجادلہ کے اندر فرمایا یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جب اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا اٹھائے گا، فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، جیسے تمہارے ساتھ یہ قسمیں اٹھا کے غلط باتیں اور غلط بیانی کر جاتے ہیں، اسی طرح وہاں اللہ کے سامنے بھی غلط بیانی کرنے کی کوشش کریں گے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور یہ سمجھیں گے کہ ہم قسم اٹھا کے ہمارا کام بن جائے گا اور کوئی نہ کوئی بات بن جائے گی، تو وہ وہاں بھی قسمیں اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے منہ سیل کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ظاہر ہے جب منہ سیل ہو جائیں گے، منہ کے اوپر مہر لگ جائے گی، تو اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ صرف ان کے پاؤں اور ہاتھ بولیں گے، پورا جسم گواہی دے گا۔ جیسا کہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 20 کے اندر اللہ کریم نے فرمایا حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ ان کے کان بھی گواہی دیں گے، ان کی آنکھیں بھی گواہی دیں گی، اور ان کے جو جسم ہے وہ بھی گواہی دیں گے، گویا پورا جسم ہی۔ اور اس کی تفصیل صحیح حدیث ہے مسلم شریف کی، اس کے اندر آتی ہے، بلکہ 2 حدیثیں ہیں، اس کے اندر اس کی تفصیل آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جو اللہ کے ساتھ، ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے
تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں قیامت والے دن کا جو مکالمہ ہے اللہ کا اپنے بندے کے ساتھ وہ سوچ کر مسکرایا، مجھے ہنسی آئی۔ اللہ اکبر، کہ یعنی بندہ جو ہے وہ اللہ کے سامنے جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہے گا کہ میں نے تو کبھی اپنے آپ پر ظلم نہیں کیا اور میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، تو گواہی کے طور پر یہ کہے گا کہ میرا کوئی گواہ اور تو ہے نہیں، میرا اپنا جسم اور میں خود، اس سے بڑا گواہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ اس کے منہ کے اوپر مہر لگا دے گا اور پھر اس کا جسم بولے گا، اس کے ہاتھ بولیں گے اور پورا جسم جو ہے اس کے خلاف گواہی دے گا، تو حیران رہ جائے گا اور اپنے جسم سے کہے گا کہ یہ تو میرا تھا اور تو بھی میرے خلاف جو ہے وہ گواہی دینا شروع ہو گیا۔ یہ اللہ کریم نے ایک قیامت کے منظرنامے میں ایک بات ارشاد فرمائی، اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ جو قیامت والے دن منہوں کے اوپر مہر لگا سکتا ہے اور مہر لگائے گا اور باقی جو ہے وہ اعضاء بولیں گے اور انسان کے خلاف گواہی دیں گے، کیا وہ دنیا میں مہر نہیں لگا سکتا؟ کیا وہ دنیا میں منہ سیل نہیں کر سکتا؟ کیا وہ دنیا میں کوئی انسان کی جو ایسی قابلیتیں یا صلاحیتیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نہیں چھین سکتا؟ چھین سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے، یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دنیا میں نہیں کر سکتا، اسی کا جواب ان دو آیات کے اندر دیا گیا ہے کہ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، ہم اگر چاہیں تو ہم اس کی آنکھیں بالکل مٹا دیں۔ اللہ اکبر، یہ جو طامسہ ہے، طامسہ یطمسو، اس کا مطلب ہوتا ہے مٹا دینا، اور اہل لغت نے لکھا ہے جب طامسہ کے ساتھ علا آ جائے تو اس کے اندر زیادہ شدت کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو لطمسنا علی اعینہم، اگر ہم بالکل ہی ان کی آنکھیں مسخ کر دیں، بالکل مٹا دیں، ختم ہو جائیں، یعنی نظر آنے کی کوئی چیز نہ ہو، فاستبقوا الصراط، تو پھر وہ راستے کی طرف آگے بڑھے ہیں، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، پھر وہ کیسے دیکھیں گے؟ کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اگر صلاحیتیں چھین لے یا کسی کو صلاحیت ایسی جو وہ سیدھے راستے کی طرف جانے کے لیے اس کا کوئی ایسی صلاحیت چھین لے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو گویا جبر میں مبتلا کر دے گا، اور جبر اللہ تعالیٰ نہیں کرتا، اس لیے کہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں رستہ دکھانا، اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، دونوں رستے کھول کے سامنے رکھ دیے ہیں، چاہے کوئی شکر کرنے والا بن جائے، چاہے کوئی کفر کرنے والا بن جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر اس طرح کی جبری پابندی نہیں لگاتا کہ جو اس کے امتحان کے اندر رکاوٹ بنے، لہذا فرمایا کہ اگر ہم ان کی آنکھیں مسخ کر دیں، کر تو سکتے ہیں، لیکن اگر ہم مسخ کر دیں پھر وہ چلتے راستے کی طرف تو پھر کہاں سے دیکھتے راستہ؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، تو ہم مسخ کر دیں ان کی اپنی جگہ پر، جس جگہ پر وہ ہیں، جس حالت میں وہ ہیں، اس کو مسخ کر دیں۔ مسخ کرنا صرف شکل مسخ کرنا نہیں ہوتا، اللہ چاہے تو شکلیں مسخ کر دے۔ مسخ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی حالت کی تبدیلی کر دینا، تو اللہ تعالیٰ شکل بدل دے، اللہ تعالیٰ ان کی حالت بدل دے، اللہ تعالیٰ ان کی قوت کو کمزوری میں بدل دے، کمزوری کو قوت میں بدل دے، اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح کی کوئی چیز ان کی حالت کے اندر تبدیلی پیدا کر دے، مسخ کر دے۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہیں، لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، تو ہم انہیں ضرور مسخ کر دیتے، ہم چاہتے تو ہم یہ کر دیتے۔ فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، تو پھر وہ ایسا نہ کر سکتے کہ وہ چلتے، پھر وہ آگے بڑھنے کا ان کے پاس کوئی طاقت ہی ختم ہو جاتی اگر ہم ان کی حالت بدل دیتے، قوت کو کمزوری میں بدل دیتے، یا ان کی جو بھی اقتدار تھا اس کو ہم ختم کر دیتے، یا ہم ان کی آنکھوں کو جیسے اوپر فرمایا اس طرح کسی بھی طرح کی ان کی ہم یا شکل ہی بدل دیتے یا ان کی حیت بدل دیتے، تو ہم کوئی چیز بدل دیتے تو وہ آگے بڑھ کیسے سکتے تھے کہ اگر ان کو مسخ کر دیتے۔ فَمَسْتَطَاعُوا،
پر پس نہ استطاعت رکھتے مدین چلنے کی، آگے بڑھنے کی، ولا یرجعون اور نہ ہی واپس آنے کی۔ لہٰذا دنیا میں چونکہ آگے بڑھنا اور واپس آنا اللہ کریم نے یہ لوگوں کے لیے کھلا رکھا ہے، اور یہ دروازہ اس لیے کھلا ہے کہ تاکہ کوئی آگے بڑھنا چاہے تو آگے بڑھ جائے، کوئی واپس آنا چاہے تو واپس آ جائے، اور کوئی شخص جو ہے وہ دین اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو قبول کر لے، کوئی چھوڑنا چاہتا ہے وہ چھوڑ دے۔ جس شخص نے آخرت کی کامیابی حاصل کرنی ہے وہ دین کو اپنا لے گا، اور جس نے آخرت کی کامیابی کو پس پشت ڈال دیا اور یہ طے کر لیا کہ میں آخرت میں جو ہوگا دیکھی جائے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں لگاتا۔ دنیا دارالامتحان ہے، یہ بتایا جا رہا ہے، اور اس دارالامتحان کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم ان کی کوئی چیز مسخ کر دیں یا کچھ صلاحیت سلب کر لیں تو پھر اس کے بعد تو یہ چل پھر نہیں سکیں گے، اس لیے ہم یہ نہیں کرتے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، اللہ اکبر۔ البتہ ایک شکل، ایک کیفیت تم اس کا مظاہرہ دیکھتے ہو اور مشاہدہ کرتے ہو کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ، جس کو ہم عمر زیادہ دیتے ہیں، جس کو ہم عمر دیتے ہیں، نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، تو ہم اس کو پیدائش میں، اس کی تخلیق میں اوندھا کر دیتے، الٹا کر دیتے۔ کیا مطلب؟ کہ جس طرح سے وہ ہوتا ہے، جس کی جتنی عمر بڑی ہوتی ہے، بڑی ہوتی جاتی ہے، واپس اس کی کیفیتیں وہی ہوتی چلی جاتی ہیں جو بچپنے والی ہیں، زیادہ بوڑھا ہو کے وہ بچپنے والی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم عمر دیتے ہیں اس کو ہم پیدائش میں الٹا دیتے ہیں۔ افلا یعقلون، پس کیا لوگ عقل نہیں کرتے؟ یعنی وہ اللہ، سبحان اللہ، جو جب انسان پیدا ہوتا ہے تو انسان کا بچہ انتہائی کمزور ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی دوسری جگہ سورہ روم کے اندر، اللہ الذی خلقکم من ضعف، وہ اللہ جس نے تمہیں کمزوری میں پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ تعالیٰ نے کمزوری سے تمہیں قوت دے دی، آہستہ آہستہ انسان بڑھتا ہے، لڑکپن، پھر جوان ہوتا ہے، پوری صلاحیتیں جو ہیں اس کے اوپر آ جاتی ہیں۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، پھر اس پوری قوت کے بعد آہستہ 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 قوت ختم ہوتی چلی جاتی ہے، پھر ضعف اور بڑھاپا آتا چلا جاتا ہے۔ اللہ، یہ ہے ننکسہ فی الخلق، خود قرآن نے اس کی وضاحت فرما دی۔ یخلق ما یشاء، فرمایا کہ پھر اللہ جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پورا نظام بنایا ہے کہ کمزوری ہوتی ہے، پھر انسان بڑھتا ہے، اس کی صلاحیتیں قوا بڑھتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی دکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے صلاحیت چھین لیتا ہے، جب چاہتا ہے صلاحیت عطا کر دیتا ہے۔ کیا اس سے عقل نہیں رکھتے؟ کیا آنکھیں مسخ کرنے سے سمجھ آئے گی؟ کیا آنکھیں مٹانے سے سمجھ آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے دنیا کھلی رکھی ہے، لیکن اس سے اگر کسی نے عبرت پکڑنی ہے تو فرمایا کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، اس پورے نظام کو دیکھ لیجئے کہ جس کو اللہ تعالیٰ زیادہ عمر دیتا ہے، اس کی پیدائش الٹی کر دیتا ہے، وہ پھر اس کے ساری قوتیں جو بہت عروج پہ پہنچی ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ پھر وہ کمزوری کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، اور وہ بچوں جیسی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو سورۃ الحج کی آیت نمبر 5 کے اندر بھی اللہ کریم نے واضح فرمایا کہ ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں بچہ بنا کے اس دنیا میں لے آتے ہیں۔ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تاکہ ہم تمہیں جوانی تک پہنچائیں، یعنی تم جوانی تک پہنچو۔ ومنکم من یتوفی، تم میں سے کچھ لوگ تو جوانی سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، جب اللہ چاہتا ہے تو ان کو فوت کر لیتا ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور جن کو اللہ چاہتا ہے پھر ان کو بڑھاپے کی جو رذیل عمر ہے، یعنی بڑھاپے کی عمر کو رذیل عمر کہا، یعنی کم ترین عمر تک انسان پہنچتا ہے، بوڑھا ہو کے بڑھاپے میں بالکل بڈھا کھوسٹ بن جاتا۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، بڑا عالم بن گیا تھا، بڑی ڈگریاں لے لی تھیں، بہت عالم فاضل بنا، اسپیشلائزڈ کیا، ہر چیز کو جانتا تھا، آہستہ آہستہ کرتے کرتے ایسا بڑھاپا طاری ہوا
کہ اب پھر یہ بچوں جیسی حرکتیں کرتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کسی بات کا، جیسے بچے کو کسی بات کا نہیں پتہ ہوتا، اب پورا علم پڑھنے کے بعد بھی یہ اب بچوں جیسا بن گیا ہے، اور علم حاصل کرنے کے بعد بھی اس کو کسی بات کا نہیں پتہ۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یعقلون، کیا لوگ اس بات سے عقل نہیں کرتے؟ عقل نہیں کرتے سے مراد ایک تو یہ کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ یہ نشانیاں دکھاتا ہے، یہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، دوسرا یہ اس بات کی بھی نشانی ہے کہ جو اللہ صلاحیتوں کو اس طرح سے عطا کرتا ہے ایک سسٹم کے تحت، پھر انسان کو اس سے صلاحیتیں ساری چھین لیتا ہے، کیا وہ اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ وہ اللہ دوبارہ اس کو پیدا کرنے پر قادر ہے۔ لہٰذا وہ جو اشکالات ہیں کفار کے، ان کا بھی ساتھ ہی ساتھ جواب دیا گیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور اس کو ہم نے شاعری نہیں سکھائی، وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور نہ ہی یہ شاعری اس کے لائق شان ہے، ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو بس صرف نصیحت ہے اور یہ پڑھی جانے والی واضح کتاب۔ یعنی شاعری اللہ تعالیٰ، یہ چونکہ کفار مکہ نے ایک اور الزام لگایا ہوا تھا اور مستقل الزام لگایا ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ شاعر ہے، اور چونکہ قرآن حکیم کے بعض جو آیات ہیں ان کے صوتی آہنگ جو ہے وہ اس طرح کا بنتا ہے کہ اس کے اندر ایک خاص قسم کا انسان کو محسوس ہوتا ہے ردم، اور اس ردم کی وجہ سے اور پھر اپنے اندر جو عرب لوگ جو ہیں وہ اپنے اندر جو اثر محسوس کرتے تھے، اس سارے سے وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ شاعر، کیونکہ ایک تو شاعری کے اندر یہ خاص وصف ہوتا ہے کہ وہی بات جو نثر میں کی جاتی ہے وہ عام طور پہ اتنی پر اثر نہیں ہوتی جتنی وہ شاعری میں کی جائے اور شعر کے انداز میں کی جائے تو وہ اثر رکھتی ہے۔ تو چونکہ قرآن ان کے اوپر اثر کرتا تھا، وہ صاحب زبان تھے، ان کو پڑھنے سے قرآن اثر کرتا تھا، لہذا وہ فوراً کہہ دیتے کہ یہ شاعر ہے۔ اللہ اکبر! تو گویا وہ اپنی جب تاثیر محسوس کرتے تھے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہہ دیتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ کوئی الفاظ جو ہیں ان کی ترتیب ایسی بنتی ہے کہ جس کے اندر ایک آہنگ پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ شاعر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر سکھایا ہی نہیں، وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور شاعری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان بھی نہیں ہے۔ جو شان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کا استاد اللہ ہے اور ان کو اللہ نے قرآن جیسی عظیم کتاب عطا کی ہے، علمی معجزہ عطا کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی شاعری سیکھیں یا شاعری کریں، کیونکہ عبد المطلب کے خاندان سے تھے اور وہ خاندان جو تھا اس کے اندر بہت سارے شعراء پیدا ہوئے بھی، لہٰذا اللہ کریم نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں قرآن کی صورت میں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرامین کی صورت میں، اس کے اندر اگر کوئی ردم اور آہنگ پیدا ہو بھی جاتا ہے تو یہ شاعری ہرگز نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شعراء کے اندر خاص خصوصیات ہوتی ہیں، جس کا ذکر اللہ کریم نے سورۃ الشعراء کی آخری 3 آیات کے اندر آیت نمبر 224 سے آیت نمبر 227 تک میں کیا ہے، ہم پڑھا ہیں کہ یہ جو شعراء ہیں ایک تو ان کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، ان کے پیچھے شعراء کے پیچھے تو گمراہ لوگ چلتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو چلنے والے ہیں وہ گمراہ نہیں ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ شاعر جو ہیں وہ تو خیالی دنیا میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں، وَفِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ،
وہ مختلف وادیوں میں گھومتے پھرتے ہیں، وہ خیالی شاعری کرتے ہیں، تخیل میں کیا کچھ کہہ جاتے ہیں، اور اس کے اندر عام طور پہ ان کے اندر عشقیہ شاعری ہوتی ہے، اور وہ جو جتنی گفتگو وہ کرتے ہیں وہ ساری کی ساری یا تو لغو ہوتی ہے یا پھر جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام تو ایسا ہے ہی نہیں۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر تیسری نشانی اللہ کریم نے شعراء کی وہاں پہ یہ بیان کی کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، ان کے قول و فعل کے اندر تضاد ہوتی ہے۔ وَيَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، ان کے قول و فعل کے اندر تضاد ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے نہیں ہیں کہ ان کے قول و فعل کے اندر تضاد ہو۔ ہاں، آخری آیت میں اللہ کریم نے استثناء کیا، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں اور مزاحمتی شاعری کریں، اسلام کی دفاعی شاعری کریں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان شعراء سے الگ کیا ہے۔ گویا شاعری ہو سکتی ہے، اگر کوئی شخص سنجیدہ شاعری کرے اور اسلام کے دفاع کے لیے استعمال کرے تو وہ شاعری کی جا سکتی ہے، اس کو اللہ کریم نے بالکل حرام قرار نہیں دیا۔ لیکن عام طور پہ شاعروں کی جو کیفیتیں ہیں، آپ اس دور کے شاعروں کی شاعری پڑھ کے دیکھ لیں، خاص طور پر، اور آج کے دور کے بھی عام شعراء جو ہیں وہ جس طرح کی شاعری کرتے ہیں وہ قرآن کی اس کھینچی ہوئی تصویر کے عین مطابق۔ چند شعراء ہوتے ہیں، بعض شعراء جیسے اقبال کی شاعری ہے، یا اور بہت سارے شعراء ہوتے ہیں جو آخری آیت کے اس جو سورہ شعراء کی آخری آیت ہے اس کے اندر دی ہوئی خصوصیات کے استثناء کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہو سکتا ہے کوئی اچھا شاعر ہو، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن نے بالکل کلیئر کٹ فرما دیا کہ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اس کو شعر سکھایا ہی نہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے بعض لوگ جو ہیں ایسی مثالیں کشید کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر کہا، وہ بھی اصل میں شعر نہیں ہے، وہ تو ایک اتفاقی طور پر کوئی الفاظ جو ہیں وہ ان کی ترتیب بن گئی۔ مثال کے طور پر جب غزوہ احزاب تھا، غزوہ طائف، تو اس میں جب بنو حوازن اور بنو ثقیف اور بنو غطفان کے لوگ جو تیر انداز بیٹھے ہوئے تھے پہاڑوں پہ چھپے ہوئے، تو 12,000 کا لشکر تھا مسلمانوں کا، لیکن چھپے ہوئے تیر اندازوں نے جب تیر برسائے تو مسلمانوں کے لشکر کے جو ہے وہ پاؤں کھڑ گئے، یہ تتر بتر ہونا شروع ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کھڑے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے بھی رہے، اور آپ ایک بات بار بار ارشاد فرماتے جاتے تھے، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، اور انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ارشاد فرماتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر کہا تھا، حالانکہ یہ تو ویسے ہی اتفاقاً ایک بات جو ہے الفاظ کی ترتیب بن گئی، شعر نہیں کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے تو لوگوں کو ایک بات کہی تھی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں، گویا میں ڈٹا ہوا ہوں، اور تم سب بھی لوگ بھی واپس آ جاؤ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے لوگ واپس آ گئے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی زخمی ہو گئی ایک غزوے میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی یہی کہا تھا، هل انت الا اصبع دمیت وفی سبیل اللہ ما لقیت، کہ تو ایک انگلی ہے اور تجھے تو اور کچھ نہیں ہے، تو هل انت الا اصبع دمیت، کہ تو ایک انگلی ہے اور تو خون آلود ہو گئی ہے، اور کوئی تیری حیثیت نہیں ہے، محض ایک انگلی تو ہے، تو لیکن اس کی حیثیت اس لیے بن گئی ہے کہ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ، تجھے جو کچھ ہوا ہے یہ اللہ کے راستے میں پہنچا ہے، لہٰذا یہ اہمیت اس طرح پہنچ گئی۔ اب یہ بھی ایک ترتیب والی ایک ایسا لگتا ہے جیسے شعر ہے، اور لوگوں نے اس کو کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعر کہا، حالانکہ یہ شعر نہیں ہے۔ جب قرآن نے کہہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شعر سکھایا ہی نہیں اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق شان ہے، تو بات ختم ہو۔ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ جو قرآن ہے یہ تو نصیحت ہے، ایک پڑھی جانے والی واضح کتاب ہے، اس کو تم شاعری کہتے ہو، اور اس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے ہو؟ یہ تو ایک نصیحت والی کتاب ہے اور ایک پڑھی جانے والی کھلی کتاب ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ شاعری ہے،
یہ کم عقلی کی دلیل ہے، کم علمی کی دلیل ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اللہ اکبر، تاکہ وہ ڈرائے من کان حیًّا، ہر اس شخص کو جو زندہ ہے، زندہ شخص کو ڈرانے کے لیے یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے اوپر، انکار کرنے والوں کے اوپر اللہ کی بات ثابت ہو جائے۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نصیحت اور واضح پڑھی جانے والی کتاب نازل کی ہے۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ، یہاں پہ یہ جو دونوں آیات ہیں نا، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، اور دوسری یہ آیت لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، یہ جو دونوں آیات ہیں، آیت نمبر 69 اور آیت نمبر 70، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے جو اللہ کریم نے انذار کی حجت پوری کی ہے نا، تو یہ حجیت انذار کا اظہار ہے یہاں پہ، کہ اللہ کریم کے نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے کہ ہم جب تک کسی میں کوئی نذیر اور کوئی ڈرانے والا نہ بھیجیں، اس وقت تک ہم کسی قوم کو عذاب نہیں کرتے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، نہ تو یہ شاعر ہیں، نہ ان کو شاعری اللہ نے سکھائی ہے، نہ شاعری ان کے لائق شان ہے، یہ قرآن نصیحت ہے اور پڑھی جانے والی کھلی واضح کتاب ہے، تاکہ ہر اس شخص کو آپ ڈرا دیں جو زندہ ہے۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور انکار کرنے والوں کے اوپر اللہ کی بات جو ہے وہ ثابت ہو جائے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب رکھا ہے وہ ثابت ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کیا ہے، گویا قرآن کے نزول کے بعد اور جس شخص تک قرآن پہنچ گیا اس کے بعد انذار کی حجت جو ہے وہ پوری ہو گئی۔ تو صرف وہ شخص جو زندہ ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا سکتے ہیں، تو کیا دوسرا شخص جو ہے اس کو نہیں ڈرا سکتے جو زندہ نہیں ہے؟ زندہ ہے اس کو ڈراتے ہیں، کیوں؟ یہ اس لیے کہا ہے کہ ایک تو یہ کہ جو مردہ ہے اس کو تو کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا، کافروں کو قرآن نے مردہ کہا ہے۔ انما تنذر الذین یخشون ربہم بالغیب، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ان کو ڈرا سکتے ہیں جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، سورہ فاطر کی آیت نمبر 18 سے 22 تک۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کمپیریزن کیا ہے، وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح آگے جا کے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ، جو زندہ ہیں اور مردے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو سننے والے ہیں، جو قرآن سے نصیحت پکڑنے والے ہیں، ان کو قرآن زندہ کہتا ہے، اور جو قرآن سے نصیحت نہیں پکڑتے ان کو قرآن مردہ کہتا ہے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، جس کی دیکھیں سویا ہوا شخص جو ہے اس کو تو جگایا جا سکتا ہے نا، اور جو سویا ہوا نہ ہو اور سویا ہوا بنا لیٹا ہو اور اس نے ویسے سویا ہوا نہ ہو، جاگ رہا ہو اور سونے کی بناوٹ کر رہا ہو، اس کو آپ کیسے جگا سکتے ہیں؟ تو کافر ایسے ہیں جن کو سب پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا، لیکن یہ لوگ غفلت کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی بناوٹ کر رہے ہیں، لہٰذا ان کو نصیحت کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب کوئی نہ ہی آپ کسی
مردے کو سنا سکتے ہیں اور نہ کسی آپ بہرے کو سنا سکتے ہیں۔ بہرا جس کو کانوں سے سنائی نہیں دیتا، اذا ولوا مدبرین، اور وہ ویسے بھی منہ پھیر کے جا رہا ہو، بہرا ہو اور منہ پھیر کے جا رہا ہو، یعنی ظاہر اگر کہیں دیکھ لے تو آپ ہاتھ کے اشارے سے اس کو سمجھا لیں گے، اور منہ پھیر کے جا رہا ہے اور کانوں سے اس کو سنائی نہیں دیتا، آپ کیسے واپس لائیں گے؟ اللہ اکبر! یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کافروں کی اور قرآن کے منکرین کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاندین۔ انما تنذر من اتبع الذکر، جیسے سورہ یاسین کے اندر فرمایا، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، آپ تو صرف اس کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے، جو نصیحت کے پیچھے چلتے ہیں، آپ اس کو ہی ڈرا سکتے ہیں۔ وخشی الرحمن بالغیب، اور رحمان سے وہ بغیر دیکھے رحمان کی عظمت کا رعب دل میں رکھتا ہے، تو آپ اس کو ہی ڈرا سکتے ہیں۔ فبشر بمغفرۃ واجر کریم، لہٰذا جو قرآن کی نصیحت حاصل کرتا ہے اور اللہ کی ذات سے بغیر دیکھے اپنے دل میں اللہ کی عظمت کا رعب محسوس کرتا ہے، تو فرمایا کہ اس کو آپ مغفرت کی اور بڑے اجر کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اسی سورہ یاسین کے اندر ہی آیت نمبر 11 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لہذا لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، ویسے بھی کوئی شخص ماری گیا ہے تو مردے کو آپ کیسے ڈرا سکتے ہیں؟ کوئی زندہ ہوگا تو آپ ایسے ڈرا، تو اس کا مطلب ہے مردہ صرف وہ نہیں ہوتا جس کی روح نکل جائے اور جس کی جان نکل جائے، مردہ صرف وہ نہیں ہوتا، مردے وہ بھی ہوتے ہیں جو چل پھر رہے ہوتے ہیں لیکن مردے ہوتے ہیں جن کی عقل کام کرنا چھوڑ جائے، جن کے قوا درست کام نہ کر رہے ہوں، جن کی بصیرت مر گئی ہو، جن کی عقل مر گئی ہو، جن کا دماغ مر گیا ہو، وہ بھی مردہ ہوتے ہیں، اور جن کی روح مر گئی ہو وہ بھی مردہ ہوتے ہیں، بظاہر چلتے پھرتے نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں مردہ ہوتے ہیں، ان کو آپ کے نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، اللہ اکبر! یہاں پہ اللہ کریم نے ایک مثال دی ہے، پہلے ترجمہ سن لیجیے۔ اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ انا خلقنا لهم، یہ کہ ہم نے پیدا کیا ہے ان کے لیے، مما عملت ایدینا، اس چیز سے جو بنایا ہے جس کو ہمارے ہاتھوں نے بنایا ہے، اس میں سے ہم نے ان کے لیے پیدا کیا ہے انعامن، مویشی اور چارپائے بنائے، چوپائے ان کے لیے بنائے، فہم لہا مالکون، اب یہ سارے ان کے مالک بن گئے۔ یعنی یہ مثال اللہ تعالیٰ دیکھتا، کیا دیکھتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے کہ کیا یہ دیکھتے نہیں؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے انا خلقنا لہم، کہ ہم نے پیدا کیا ہے ان کے لیے، مما عملت ایدینا، جس کو ہمارے اپنے ہاتھوں نے بنایا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی تم نے تو نہیں بنایا، کسی اور نے تو نہیں بنایا، یہ چوپائے اللہ نے بنائے، لیکن فہم لہا مالکون، تمہیں ان کا مالک بنا دیا۔ اس کو اصل میں یہ بات جو ہے کفار کو توحید سمجھانے کے لیے بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھانے کے لیے بھی ہے۔ توحید سمجھانے کے لیے اس لیے کہ رب جو ہے نا، رب العالمین، وہ ایک ہے، اکیلا رب العالمین، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی انسان کو، بلکہ سب سے پہلے جو انسان کو حکم دیا کہ بندگی کرو، تو کہا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کائنات کے لوگوں تم اپنے رب کی بندگی کرو۔ رب جو ہوتا ہے اس کی دو تین خصوصیات ہوتی ہیں۔ ایک تو رب ہوتا ہے مالک، ایک رب ہوتا ہے پالنے والا، جو روزی رساں ہوتا ہے۔ پالنے والا وہ ہوتا ہے جو روزی رساں ہوتا ہے۔ اس کی اگر تشریح کریں تو رب مالک ہوتا ہے تو انسان اس کی ملکیت ہے۔ رب العالمین جو ہے، اس لیے کہ ربا یرب تربیتاً، اس کی جب آپ عربی زبان میں اس کی وضاحت پوچھتے ہیں کہ کیا ہے
ربا یربو کا معنی کیا ہے؟ تو اس کا معنی ہوتا ہے انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، کسی چیز کو نشو و نما دینا، بڑھاوا دینا، ہر مرحلے پر اس کو بڑھوتری اور بڑھاوا دیتے جانا، اس کی نشو و نما کرتے جانا الی حد التمام، کہ وہ اپنی تکمیل کی حد کو پہنچ جائے۔ لہذا والدین، جب قرآن کہتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ میرے دونوں والدین کے اوپر رحم کرنا جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالتے ہوئے رحم کیا تھا، تو یہ جو پالنا ہے والدین بھی پالتے ہیں، لیکن جو مالک حقیقی ہے وہ صرف اللہ ہے۔ رب کا لفظ اگر کسی اضافت کے بغیر استعمال کیا جائے تو رب صرف اللہ ہے، رب حقیقی رب جو ہے وہ صرف اللہ ہے، رب العالمین۔ اس کی وجہ یہ ہے، ویسے عربوں میں رب المال، رب الابل یہ استعمال ہوتا ہے، یعنی اونٹوں کا مالک، مال کا مالک، یہ استعمال ہوتا ہے، لیکن جو رب ہے، حقیقی رب جو انسانوں کا مالک ہے، وہ صرف رب العالمین ہے۔ یہاں اللہ کریم نے یہ مثال سمجھائی ہے کہ جو مالک ہوتا ہے وہ روزی رساں بھی ہوتا ہے۔ اگر اللہ تمہارا رب ہے تو تمہیں روزی کی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مالک اور ملکیت کا جو تعلق ہوتا ہے، اللہ اگر رب ہے اور انسان اس کا عبد ہے، تو رب اور عبد کا جو تعلق ہوتا ہے وہ مالک اور ملکیت کا تعلق ہوتا ہے، اور مالک اور ملکیت کا جو تعلق ہوتا ہے اس میں ملکیت کے ذمے نہیں ہوتا کہ وہ اپنی روزی روٹی کی فکر کرے، یہ روزی روٹی کی فکر کرنا بھی مالک کے ذمے ہوتا ہے۔ یعنی یہ بات یہاں سمجھائی ہے کیا کہ لوگ دیکھتے نہیں، الم یرو، اب یہ ذرا سمجھیں ان دو تین آیات کو، الم یرو انا خلقنا لہم مما عملت ایدینا انعاما فہم لہا مالکون، کیا انہوں نے دیکھا نہیں اس بات کو، انا خلقنا لہم، کہ ہم نے پیدا کیا ہے ان کے لیے، مما عملت ایدینا، جن چیزوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، خود ہم نے بنایا ہے، اور انعامن، اور وہ چوپائے، فہم لہا مالکون، اور لوگوں کو اس کا مالک بنا دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں چوپایوں کے ساتھ انسان کا تعلق کیا بن گیا؟ مالک انسان ہے اور ملکیت چوپایا ہے۔ چوپایا جو انسان نے رکھا ہوا ہے، اس کو اللہ نے اس کا انسان کو مالک بنا دیا ہے۔ اب جو انسان مالک ہے اس کا چوپائے کا، تو اس سے ہی یہ بات سمجھ لے کہ چوپایا جو آپ نے رکھا ہوا ہے، کیا اس کے ذمے ہے کہ وہ اپنی روزی روٹی کا بندوبست کرے؟ اس کی روزی روٹی کا بندوبست کون کرتا ہے؟ چوپائے کے روزی روٹی کے بندوبست کا ذمہ داری مالک کے اوپر ہوتی ہے۔ مالک نے اس کے لیے چارہ لانا ہوتا ہے، مالک نے اس کے لیے سب کچھ کرنا ہوتا ہے۔ ملکیت نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ملکیت نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے مالک کی خدمت کرے۔ لہذا فرمایا وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اللہ اکبر، ہم نے ان کو وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، ہم نے ان کو ان کے تابع کر دیا ہے۔ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، پس اس میں سے کچھ ان کی سواریاں ہیں، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور کسی کو یہ کھا جاتے ہیں، یعنی ذبح کر کے کھا جاتے ہیں۔ وہ انسان ذبح کر کے کھانا چاہے یا اس کے اوپر سواری کرنا چاہے، یہ انسان کی مرضی ہے، لیکن ملکیت کا کام صرف انسان کی خدمت کرنا۔ فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ، فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، ان میں سے کچھ تو سواریاں ہیں، یعنی اونٹ ہے، گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، خچر ہیں، یہ سارے سواریاں ہیں۔ اب اونٹ کو جو ہے وہ ایسا تابع کر دیا ہے وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اس کو نکیل شکیل ڈال کے اور اونٹوں کی لائن بنا کے، لمبی لائن، چاہے آپ 50 اونٹ اس کے ساتھ لگا دیں، اور آگے سے وہ نکیل جو ہے کسی چھوٹے سے بچے کو پکڑا دیں، اور وہ لے کے جا رہا ہوتا ہے، اور وہ 50 اونٹ جو ہیں وہ پیچھے آرام آرام سے چلتے آ رہے ہوتے ہیں۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، ہم نے ان کے لیے ان کو تابع کر دیا۔
لہٰذا سواری کریں یا پھر بوقت ضرورت ان کو ذبح کر کے کھا جائیں. فمنہا رکوبہم، ان میں سے کچھ تو سواریاں ہیں، ومنہا یاکلون، اور کچھ جو ہیں ان میں سے وہ کھا جاتے ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، ان میں سے وَلَهُمْ، اور ان کے لیے فیہا، ان چوپایوں میں، منافع، بہت سارے فائدے ہیں. صرف یہ سواری اور کھانا، ان کو ذبح کر کے کھا جانا نہیں، ان کے لیے بہت سارے فائدے ہیں. یعنی ان کے ذبح کر کے ان کے چمڑے سے فائدہ لے لیتے ہیں، ان کی اون سے فائدہ لے لیتے ہیں، اور ان کی چربی سے فائدہ لے لیتے ہیں. بہت سارے فائدے ان کے. اس کے اوپر سامان اٹھا کے لے کے جاتے ہیں وہ، اور بہت سارے فائدے. سورہ نحل کے اندر، سورہ نحل کی آیت نمبر 5 سے 8 تک اللہ تعالیٰ نے ان کے فائدے گنوائے ہیں. اسی طرح سورہ زخرف کے اندر بھی گنوائے. وَمَشَارِبُ، اور بہت ساری پینے کی چیزیں ہیں. یعنی دودھ پیتے ہیں ان کا، اور وہ بہت ان کے لیے پانی لے کے آتے ہیں، پانی نکالتے ہیں، کنویں پہ لگے ہوتے ہیں. یعنی وہ بہت سارا کام ان کے پینے کا بندوبست بھی کرتے ہیں. افلا یشکرون، قرآن سوال کرتا ہے کہ ان اتنا کچھ دیکھ کر کیا یہ پھر شکر نہیں کرتے؟ اس سے ان کو بات سمجھ آنی چاہیے کہ جو ایک حقیقی مالک ہے، انسانوں کو چاہیے کہ صرف اس کی بندگی کریں. جو اللہ نے ان کے ذمے عبادت اور بندگی کی خدمت لگائی ہے، یہ صرف وہ کریں. روزی کا بندوبست اس نے کرنا ہے، وہ مالک کی ذمہ داری ہوتی ہے. افلا یشکرون، کیا یہ شکر نہیں کرتے، اللہ کی قدردانی نہیں کرتے؟ اللہ کا شکر کر کے ان کو تو چاہیے کہ ساری زندگی اللہ کا شکر کرتے گزار دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا بندہ بنایا ہے. اور قرآن کی جو پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، وہ یہی تو تقاضا کرتی ہے کہ ہر قسم کا جو شکر کا کلمہ ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے، وہ جو رب العالمین، جو تمام جہانوں کو پالنے والا. لہٰذا سوال اللہ تعالیٰ کرتا ہے فلا یشکرون، یہ شکر نہیں کرتے. شکر تو کرتے نہیں. واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون. کمال. شکر تو کرنا تو شکر چاہیے تھا. واتخذوا، اور انہوں نے پکڑ لیا، بنا لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، آلہۃ، بہت سارے باطل معبود بنا لیے. چاہیے یہ تھا کہ صرف اللہ کا شکر کرتے، اللہ کو اپنا معبود حقیقی مانتے، اس کی بندگی میں ساری زندگی گزارتے. لیکن کرتے کیا ہیں؟ واتخذوا من دون اللہ آلہۃ، اور بنا لیے اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے بہت سارے الہ. لعلہم ینصرون، تاکہ وہ مدد کیے جائیں. یعنی الہ جب انسان بناتا ہے نا، چاہے کسی مردے کو الہ بنائے، چاہے کسی زندے کو الہ بنائے، کسی دیکھے جانے والے کو الہ بنائے یا دیکھے نہ جانے والے کو الہ بنائے، الہ بنانے کے پیچھے جو موٹیو ہوتا ہے نا، جو مقصد ہوتا ہے، وہ صرف مدد حاصل کرنا ہوتا ہے. یہ جو ہندوؤں کے 33 کروڑ خدا کہتے ہیں کہ انہوں نے بنائے، 33 کروڑ خدا، یہ کروڑوں خدا کیسے بنے؟ اسی فلسفے کے تحت بنے. لعلہم ینصرون. جس چیز سے ان کو فائدہ نظر آیا اس کو بھی خدا بنا لیا تاکہ یہ فائدے کے ذریعے ہماری مدد کرے. اس کے لیے ریاضتیں اور مجاہدے شروع کر دیے تاکہ اس سے فائدہ حاصل ہو. اور جس چیز سے خطرہ نظر آیا اس کو بھی خدا بنا لیا، اس کے لیے بھی ریاضتیں مجاہدے شروع کر دیے تاکہ اس کے نقصان سے بچا جا سکے. لہٰذا ہر صورت میں مدد حاصل کرنے کے لیے یہاں مدد کر دے، وہاں مدد کر دے. مدد حاصل کرنے کے لیے حتیٰ کہ قیامت والے دن یہ عقیدہ نہ ہو، اگر معبودان باطل کے پاس اگر یہ عقیدہ نہ ہو کہ یہ قیامت والے دن مدد کریں گے، تو ان کے پاس کون جائے گا؟ بنیادی طور پر یہ باطل عقیدہ انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ قیامت والے دن وہ مدد کریں گے، تو مدد کے علاوہ اور کوئی موٹیو ہے ہی نہیں جو یہ ان کے پاس جاتے ہیں. واتخذوا من دون اللہ آلہۃ، یہ اللہ کے علاوہ انہوں نے بہت سارے الہ بنا لیے. لعلہم ینصرون، تاکہ وہ مدد کیے جائیں. یعنی مدد حاصل کرنے کے لیے یہ ان کو الہ بناتے ہیں. اور جتنی قسموں کے الہ آج تک بنے ہیں تاریخ کے اندر، یا اب بھی انسان دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر جن چیزوں کو الہ بناتا ہے،
سوائے اس کے کہ وہ اپنی مدد چاہتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی موٹیو نہیں ہوتا۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔